جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو تب سے یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی بارات ہوگی۔ سبحان اللہ اپنے پاس رکھو بھائی، کون چلا رہا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، پاگل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ہے ویسے، اور تاڑی اپنا پتہ ٹوپی لگا بیٹھے، یہ پاگل پنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام عظمت کے ساتھ، نام لینے والے بہت لیتے، ولی جو نام لیتا ہے تو اس کے روکتے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب پاگل کوئی نام لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کا نام واقعی عظمت کے ساتھ لیتے تو چہرے پہ داڑھی ہوتی اور آپ کا شرعی لباس ہوتا، ایسے ٹوپی پہنے نہ بیٹھو۔ اللہ کے نام کی عظمت ہونی چاہیے، آپ کو عطا پتہ ہے کہ سبحان اللہ کیا ہے۔ آدمی جب ڈھلان پر اترے سو تو سبحان اللہ پڑھے، جب بلندی پر ہے تو اللہ اکبر ہے۔ ابھی تو عطا پتہ یہ بھی نہیں ہے، ایسے ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی زندہ نکل گئی، کہنے لگے پروردگار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے آپ پہ ظلم کیا، کوئی ظلم نہیں تھا، بھول ہونا الگ چیز ہے۔ قوم کو بہت سمجھایا، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، آواز آئی سنو اب یہ مانیں گے نہیں۔ قرآن مقدس نے اعلان کر دیا کہ جتنی قومیں تھیں جب عذاب آنا ہوا تو عذاب ڈلا نہیں، الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی، عذاب دے کر گھبرائی، دوڑی بھی آئی تو اللہ نے اس کو معاف کیا۔ صرف ایک قوم ہے وہ قوم یونس ہے، یونس علیہ السلام آگے بڑھ گئے، دریا کا سفر تھا، کشتی پہ بیٹھ گئے۔ کشتی پہ بیٹھنے کے بعد ملاح نے کہا اس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا اور اس کا مالک اس سے ناراض ہے۔ قرآن تعلیم جو کاغذ میں پرچی ورچی لکھ کے ڈالتے ہیں نا، وہ سب ہو گیا۔ یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوبارہ ڈالا تب بھی آیا، دوبارہ ڈالا تب بھی آیا۔ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتے ہیں، جتنے نبی آئے سارے نبی معصوم، سارے نبیوں کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا، اسی لیے دنیا کی مٹی پر حرام ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو ڈالیں۔ نبی جس طرح رکھے جائیں گے قبر میں، اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے میدان میں۔ دنیا کی مٹی پر حرام ہے کہ نبیوں کے بدن کو ڈالیں۔ تو جتنے نبی آئے سارے کے سارے معصوم، گناہوں سے پاک۔ اللہ نے نبیوں کے بدن کو جنت کی مٹی سے بنایا، ہمارے آج کے بدن کو دنیا کی مٹی سے بنایا، اسی لیے ہمارے آج کے بدن کو دنیا کی مٹی کھا جاتی ہے۔ نبیوں کے بدن کو دنیا کی مٹی نہیں کھاتی، حرام ہے اس کے اوپر۔ تو لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتے، جتنے نبی آئے کوئی بھی ایک نبی چہرے کا ایسا ویسا نہیں رہا، کوئی ایک آنکھ کا نہیں رہا، دونوں آنکھ صحیح سالم، اور جتنے نبی آئے کوئی کالا نہیں رہا، سارے نبی اپنے زمانے کے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام آیا تو کہا یہ نہیں ہو سکتے۔ جب 3 بار نام آیا تو دریا کے اندر ڈال دیے گئے، مچھلی بیٹھ گئی، صحیح صحیح حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گئی، پیٹ کے اندر اتار گئی۔ اب آپ اندازہ کر لو، مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی پتھر بھی چلا جائے تو اس کو بھی وہ گلا دیتی، ہاضمہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور آج کل بارات والوں کا ہاضمہ بھی کچھ ایسے ہوتا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جو قرآن مانے گا جو بہریا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بالکل کھانے کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بارات کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں۔
کہ اگر کہیں حرام نہ ملے تو لڑکی والے کے دروازے پہ زبردستی کر کے ادھر سے پیٹ بھر کے اور کھانے میں کوئی کسر نہیں ڈالتے ہیں. 1 کلو گوشت میں گھر کے 8 لوگ کھاتے ہیں. جب بازار سے خرید کے لاتے ہیں پکڑے والا تو آدھا کلو میں کام چلا لیتے ہیں جب 8 لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب بارات میں جائیں گے تو 1 کلو ایک آدمی کام. ارے بولو بھائی بھیا ہم تو نہیں جا پاتے ہیں. مزاج نہیں ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں. جو لوگ بارات میں جاتے آتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی جب تک پورا حرام نہ کر دیں تب تک دسترخوانے نہیں چھوڑتے. ہوشیار بہت. خیر ہاتھا بڑا مخصوص مچھلی کا ہوا کرتا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے صحیح ثابت نکل لیا. مچھلی دریا کے اندر تہتے جا کے بیٹھ گئی. یونس علیہ السلام اللہ کا نام لینے کے پروردگار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں. رب ایسا ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر بچا کے دکھا دے. رب ایسا ہے جو بہتی دریا کے اندر بھی بچا کے دکھا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پار ہو گئے اور وہ صحابہ کرام جو دریائے دجلہ میں اپنے اپنے گھوڑوں کو کدا دیے تھے وہ صحابہ کرام بھی صحیح سالم دریا پار ہو گئے اور کسی گھوڑے کے کھر اس کے سم میں کھر میں پانی تک نہ لگا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ تھا ایمان. بولو ایمان وہ تھا. وہ ایمان ایسا تھا جب صحابہ اکرام جنگل میں چلے گئے. افریقہ کے جنگل کے ایک حصے میں اپنا خیمہ لگا دیا وہ ضرورت ہی رہنے کے لیے. ساتھیوں کا خیمہ تو ایسی جگہ لگایا ہے جہاں شیر بھی ہے, بھیڑیا بھی ہے, چیتا بھی ہے اور ہاتھی وغیرہ نہ جانے کتنے جانور جو انسانی دشمن ہوتے حملہ کر دیں گے, کھا جائیں گے, پھاڑ دیں گے. تو جنہوں نے خیمہ لگایا تھا صحابہ اکرام کے جو امیر تھے, رہبر تھے, پیشوا